السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ریت کی آخری لکیر۔ صحرا کے بیچوں بیچ ایک قدیم بستی تھی، خارا۔ یہ بستی ریت، دھوپ اور خاموشی سے بھری ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو پتھروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس بستی میں رہتا تھا ایک شخص، زرکان، ایک مضبوط، عقلمند، خاموش طبع آدمی۔ زرکان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صحرا کو پڑھ سکتا ہے۔ ہوا کا رخ بدلنے سے پہلے وہ جان لیتا تھا۔ ریت کی زروں میں ہونے والی ہلکی سی لرزش سے وہ آنے والا طوفان بھانپ لیتا تھا۔ لوگ اسے عزت دیتے تھے، لیکن وہ تنہا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک شخص کی کمی نہیں تھی، بلکہ ایک مقصد کی کمی تھی۔ وہ روز صحرا میں نکل جاتا، ریت پر چلتا، قدموں کے نشان چھوڑتا، اور شام کو انہیں صحرا کی ہوا مٹا دیتی، بالکل اسی طرح جیسے زندگی اس کے خواب مٹا رہی تھی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ زرکان صحرا میں دور تک نکل گیا۔ دوپہر کی تیز دھوپ کے بعد اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ ریت کے ذروں میں گھومتی ہوئی سرخی تھی۔ زرکان نے محسوس کیا ریت کا طوفان آنے والا تھا، لیکن آج طوفان عجیب تھا۔ ہوا کی سمت بدل رہی تھی۔ ریت کا شور کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آواز ہو، کوئی فریاد ہو۔ اچانک زرکان نے دور ریت میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، بابا، میں ادھر ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ زرکان چونک گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ وہ لڑکی بے حد کمزور تھی، شاید کسی قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ زرکان نے اسے گود میں اٹھایا۔ طوفان تیز ہو رہا تھا، واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ ریت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے صحرا خود اس لڑکی کو نگل لینا چاہتا ہو۔ زرکان نے بچی کو سینے سے لگایا، پھر جھک کر ریت پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جب تک یہ لکیر باقی ہے میں ہمت نہیں ہاروں گا، نہ میں اور نہ یہ بچی۔ ریت کا طوفان آ چکا تھا، لیکن عجیب بات ہوئی، لکیر مٹنے سے پہلے ہوا کا رخ بدل گیا۔ زرکان نے فوراً بچی کو اٹھایا اور آہستہ آہستہ بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گرتا اٹھتا آگے بڑھ رہا تھا، آنکھوں میں ریت چبھتی، سانس رکتی، لیکن اس کی نظر بار بار پیچھے اس لکیر پر جاتی، اور ہر بار وہ اسے یاد دلاتی کہ ہمت وہاں ختم ہوتی ہے جہاں انسان خود لکیر مٹا دیتا ہے۔ جب وہ بستی پہنچا، پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ ایک بڑے طوفان سے بچ کر آنا اور ساتھ کسی لاوارث بچی کو بچا کر لانا، یہ عام انسان کا کام نہیں تھا۔ اس بچی کو گاؤں والوں نے پالا، لیکن زرکان کے دل میں عجیب سکون آ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ برسوں صحرا میں اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہا تھا، مگر مقصد تو کسی کی جان بچانا تھا۔ اسی دن سے لوگ اسے صرف زرکان نہیں کہتے تھے، بلکہ ریت کا محافظ کہتے تھے۔ سالوں بعد وہ چھوٹی لڑکی بڑی ہوئی، اور وہ بھی زرکان کی طرح بہادر، مضبوط اور عقلمند بنی۔ ایک دن وہ زرکان کے پاس آئی اور بولی، استاد، آپ نے اس دن میری جان بچائی تھی، مگر میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ سکی، آپ نے ریت میں لکیر کیوں کھینچی تھی؟ زرکان مسکرایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولا، بیٹی، انسان کی سب سے بڑی دشمن باہر کی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ اندر کی ہار ہوتی ہے۔ میں نے وہ لکیر اس لیے کھینچی تاکہ میں جان لوں، اگر میں چاہوں تو اپنی ہمت کو مٹا بھی سکتا ہوں، اور چاہوں تو اسے آخری سانس تک بچا بھی سکتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ریت کی آخری لکیر ہوتی ہے، جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہار ماننی ہے یا ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی لڑائی باہر نہیں، اندر لڑی جاتی ہے، یعنی خود سے لڑی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ خوف نہ ہو، بہادری کا مطلب ہے خوف کے باوجود آگے بڑھنا۔ دنیا مشکل ہے، لیکن ہمت ہمیشہ ایک لکیر کے فاصلے پر موجود ہوتی ہے۔
دوسروں کی مدد کرنا انسان کو وہ مقصد دیتا ہے جو وہ برسوں ڈھونڈتا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر تم اپنی ریت کی آخری لکیر نہ مٹاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں مٹا سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔